بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو امریکہ نے پھر آہستہ آہستہ اس کو اپنی جو خفیہ سرگرمیاں ہیں شرپسندانہ اور وہاں پر ریشہ دوانیوں کی، وہ اس نے پھر وہاں پر شروع کر دی تھی 2002 میں۔ اسی دور میں پھر ہوگو شاویز کا جو اثر تھا وہ بڑھتا چلا گیا، عوام اس کے اقدامات سے انتہائی خوش تھی۔ جو غریب عوام تھی، یعنی کہ پسا ہوا طبقہ جو انتہائی غریب تھا، چونکہ اس ملک میں پھر دو بڑے طبقے پیدا ہو چکے تھے۔ ایک جانب جو اشرافیہ تھی، جو بڑے بڑے محلات میں رہنا، جن کی گیٹڈ کالونیز تھی، جیسے ڈی ایچ اے کر لیں یا بیریا ٹاؤن یا اس قسم کی بڑی کالونیز وہ سیپریٹ، اور جو غریب عوام تھی جھونپڑ پٹی میں یا کچے مکانوں میں یا انتہائی غریبی والے حالات میں رہ رہے تھے۔ باوجود اس کے کہ وینزویلا ایک انتہائی امیر ملک رہ چکا تھا، جس کے پاس تیل کی دولت، بے انتہا دولت موجود تھی۔ جب اس ہوگو شاویز نے جو دولت تھی، وہ امیر جو وہاں پر اشرافیہ سے لے کر غریب، انہوں میں غریب جو طبقہ تھا اس میں تقسیم کرنا شروع کی، تو پھر اس سے جو امیر طبقہ تھا اس نے، اور پھر اپنے میڈیا کو ملا کر، فوج کے جو اعلیٰ سربراہ تھے، یہ ملا کر ایک گٹھ جوڑ سا قائم کر لیا تھا۔ اب اس میں ان کی پشت پناہی جو تھی وہ سی آئی اے کر رہی تھی۔ سی آئی اے نے وہاں پر اپنی جو ذیلی تنظیمیں تھیں، جیسے آپ اسے یو ایس ایڈ کر لیں یا ایک نیٹ کر لیں، کہ نیٹ ایک جو ایک انڈاومنٹ ہے ڈیموکریسی کے نام سے، یہ اس میں وہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اور اس کے ذریعے امریکی جو حکومت تھی وہ فنڈنگ کر رہی تھی اپوزیشن کو، میڈیا کو، فوج کے اعلیٰ افسران کو، اور دیگر جو ایسے باثر طبقات ہیں، بزنس جو ایک طبقہ ہے، ان تمام کو، تاکہ وہ ہوگو شاویز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ تمام معاملات چلتے رہے۔ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج ہونا، کاروبار کو بند کرنا اور دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرنا، یہ تمام معاملات چلتے رہے۔ 2002 میں جب اپریل آیا تو اس وقت تک فوج کے کچھ اعلیٰ جرنیل جو تھے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل چکے تھے، وہ امریکی زبان بول رہے تھے اور ہوگو شاویز کو دھمکا رہے تھے کہ وہ حکومت چھوڑ دیں۔ ہوگو شاویز نے حکومت اس وقت نہیں چھوڑی، تو پھر 11 اپریل 2002 کو تمام اپوزیشن کی پارٹی جو ہیں وہ باہر نکلیں، اور جب وہ باہر نکلیں تو دوسری جانب ہوگو شاویز کے جو حمایتی تھے وہ بھی محل کے سامنے نکلے، اور دونوں جو گروپس تھے وہ متحارب ہوئے، ان میں کچھ اموات بھی ہوئی، اور پھر یہ میڈیا نے یہ سب کچھ ریکارڈ بھی کیا کہ وہ جو اموات تھیں وہ ایک پری پلانڈ طریقے سے کی گئیں، جس میں اپوزیشن کو کچھ افراد مارے گئے۔ حالانکہ دوسری جانب ہوگو شاویز کے جو حمایتی تھے وہ بھی اس میں وہ بھی کچھ ان میں بھی کچھ قتل ہوئے۔ اب ان باتوں کو جواز بنا کر جو فوجی افسران تھے انہوں نے وہ محل میں گئے اپنی فوج کے ساتھ، اور ہوگو شاویز کو گرفتار کر کے اسے ایک جزیرے پر قید کر لیا، یعنی ایک قسم کا مارشل لا کا نفاذ کر دیا۔ اگرچہ یہ مارشل لا نہیں تھا، اس میں جو ایک پوزیشن لیڈر تھا اسے انہوں نے وہ اقتدار اسے دے دیا تھا، اور وہ غیر اعلانیہ وہ صدر بن چکا تھا۔ اب جب یہ اقدامات اٹھائے گئے تو دنیا میں کوئی بھی ملک نہیں تھا سوائے امریکہ کے جس نے اس اقدام کی حمایت کی ہو، یعنی کہ ایک پاپولر طریقے سے ایک جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، جس کا ایک سربراہ تھا جو آئین و قانون کے مطابق اپنے عوام کو نہ صرف ان کے فلاح و بہبود کا خیال رکھ رہا تھا بلکہ وہ آزادانہ خارجہ پالیسی بھی قائم کر رہا تھا، اسے اس طریقے سے اقتدار سے ہٹانا جو تھا وہ نان لاطینی امریکہ اور دیگر دنیا کے تمام ممالک نے اس کی مذمت کی، لیکن واحد امریکہ تھا کہ جس نے اس بات کی حمایت کی، یعنی اس کا جو دوغلا اور منافقانہ جو چہرہ تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ لیکن جنہوں نے گرفتار کیا اپوزیشن اور فوج کے اعلیٰ افسران، وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ہوگو شاویز کی کس قدر حمایت جو ہے وہ عام عوام میں پائی جاتی ہے۔ جب یہ خبر جو وینزویلا کی عوام ہے وہاں تک پہنچی تو پھر ملک کے طول و عرض سے، چونکہ وینزویلا جو ہے وہ پہاڑی ایک ملک ہے، تو پہاڑوں سے، اس کے شہروں سے، قصبوں سے، دیہاتوں سے تمام عوام جو ہے وہ کراکس کا جو اس کا دارالحکومت ہے اس کا رخ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ شہر کے شہر شاہراہیں اور جو تمام گلیاں ہیں وہ عوام سے بھر گئیں، اور یہ تمام غریب عوام تھی کہ جسے ہوگو شاویز کے 2 سے 3 سال کے اقتدار میں کچھ فوائد ملنا شروع ہوئے تھے۔ جب فوجی جرنیلوں اور اپوزیشن جو امریکہ کی جو لے پالک اپوزیشن تھی، جب اس نے یہ حالات دیکھے تو فوجی افسران نے پھر جا کر دوسرے تیسرے دن یعنی 13 اپریل کو ہی ہوگو شاویز کو دوبارہ صدارتی محل میں لا کر اس کے حوالے اقتدار جو کر دیا تھا۔ اب اس میں اپوزیشن کے جو بڑے فگرز تھے وہ تمام امریکہ بھاگ گئے تھے، اور امریکہ میں جا کر انہوں نے اسائلم یعنی کہ سیاسی پناہ مانگ لی تھی۔
13 اپریل کو وہ اقتدار میں ہوگو شاویز آیا اور اس کے بعد پھر مزید اس میں اصلاحات لانی شروع ہوئی. اور لیکن اس وقت جب یہ معاملات سارے کھل کر سامنے آ گئے تھے, اپوزیشن کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ امریکی CIA کے ساتھ کھل کر آ گیا تھا, تو ہوگو شاویز نے پھر اپنے اقتدار پر قبضہ مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا. فوج میں پھر اپنے جو حمایتی تھے وہ افسران سامنے آنا شروع کر دیا. اپوزیشن کی جو ٹوٹ پھوٹ تھی اس پر بھی کام تیز ہونا شروع ہو گیا تھا, اور اسی طرح اقتدار جو تھا وہ اس پر مضبوط ہاتھ چلتے گئے ہوگو شاویز کے. 2004 میں پھر, لیکن اس دور میں یاد رکھیے کہ امریکہ کی اور CIA کی جو سازشیں تھی وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اپوزیشن کو مسلسل فنڈنگ کی جا رہی تھی, ان میڈیا کو فنڈنگ کی جا رہی تھی, اور پھر 2004 میں پھر دوبارہ ایک ریفرنڈم ہوا, اور اس ریفرنڈم میں عوام نے دوبارہ ہوگو شاویز کو ایک بڑی اکثریت کے ساتھ کامیاب کیا. لیکن اب چونکہ امریکا جو تھا وہ کھل کر ہوگو شاویز کے سامنے آ چکا تھا, پوری دنیا میں اس کے خلاف پراپیگنڈا کیا جاتا, اس کے کسی بھی اقدام کو جو کسی بھی سازش کے تحت ہوتا وہ اس کی حکومت کے ساتھ جوڑا جاتا, اور ایک پراپیگنڈا یہ تمام مہم جاری تھی. لیکن اس تمام دور میں ہوگو شاویز جو تھا وہ اپنے نہ صرف منشور پر قائم رہا, اپنے وعدوں پر قائم رہا, بلکہ وہ عوامی ایک صدر بن کر اس نے اپنی عوام کی خدمت کی. اب یوں ہی سمجھیے کہ جیسے 70 کے عشرے میں جب بھٹو سوشلزم کا وہ ایک نعرہ لے کر آئے, انہوں نے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی, لیکن 77 کے انتخابات میں اب اس پر بہت کچھ لکھا بھی جا چکا ہے کہ کیسے اپوزیشن کو پھر اس میں اپوزیشن گٹھی ہوئی, اور اس میں پھر ایک افراتفری کا ماحول پیدا ہوا, سیاسی عدم استحکام ہوا, اس میں کس کا ہاتھ تھا یہ بھی آ چکا ہے, اور پھر کیسے فوج کے افسران کو جو ہے وہ اس میں انسٹیگیٹ کیا گیا کہ انہوں نے جا کر پھر مارشل لا کا نفاذ کیا اور بھٹو کو پھانسی دی. تو ایسے ہی ملک وہ ممالک اور وہ جو قائدین ہوتے ہیں کہ جو امریکہ کی بالادستی, اس کے جبر, اس کے اور اس کی جو ناانصافی اور اس کے غیر مساویانہ جو اس کے اقدامات ہوں, انہیں اگر وہ چیلنج کریں, اس کی ہیجمنی کو چیلنج کریں, تو پھر امریکہ جو ہے وہ پھر ہر ممکن طریقے سے اس ملک کی سیاست, اس کی معیشت اور اس کے سیاسی جو اس کا استحکام ہو اسے برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی پھر اس نے وینزویلا کے ساتھ کرنے کی کوشش کی, اور ابھی بھی مسلسل وہ کر رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وینزویلا جو ہے وہ لاطینی امریکہ کا ایک غریب ترین عدم استحکام سے شکار ایک ملک بن چکا ہے. اب یہ کس کتاب کا میں ذکر کر رہا تھا, یہ کتاب ہے دا شاویز کوڈ, کریکنگ US انٹرونشن ان وینزویلا. یہ کتاب ایوا کورینگر کی کتاب ہے, 2007 میں شائع ہوئی, اور اس کتاب میں وہ تمام ثبوت موجود ہیں. ایوا نے دراصل جتنے بھی CIA کی جو اس کی جو امریکی ایمبیسی میں اور امریکی ایمبیسی کی جو واشنگٹن کے ساتھ جتنی کمیونیکیشن ہوتی رہی, اور اپوزیشن کے ساتھ جس قدر وہ خط و کتابت اور یہ تمام معاملات چلتے رہے, وہ تمام ریکارڈ نکلوایا تھا ایک خصوصی لاء کے تحت امریکہ میں. تمام ریکارڈ کو اس کی چھان بین کی گئی, اور اس میں پھر وہ تمام ثبوت تلاش کیے گئے کہ کیسے CIA اور امریکی ایمبیسی جو کراکس میں تھی وینزویلا میں, اس نے کیسے پھر فنڈنگ کی اپوزیشن کی, اور کیسے وہ تمام جو اس میں سازشوں میں وہ شریک رہے. اب یہ اس کتاب میں تمام وہ ثبوت دستیاب ہیں, اگرچہ اس تفصیل کا وقت نہیں, لیکن اگر آپ کو یہ موقع ملے تو شاویز کوڈ جو ہے یہ کتاب یہ آپ ضرور پڑھیے, اور اس میں خاصی آپ کو معلومات اس میں آپ کو ملیں گے. اب اسی موضوع پر میرے پاس دو اور بھی مزید کتابیں ہیں کہ شاویز کی جو اصلاحات تھیں وہ کیا رہیں, اور کیسے اس کی حکومت کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کی گئی. یہ ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ پھر کبھی جب موقع ملے گا تو آپ سے بات چیت ہوگی. بہت شکریہ.